السلام علیکم ناظرین، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ وہ صحافی موجود ہیں جن کو آپ نے مختلف ویڈیوز کے تھرو ضرور دیکھا ہوگا۔ اکثر پنجاب اسمبلی میں پائے جاتے ہیں اور ان کے کیے سوالات بڑے کڑوے ہوتے ہیں، جواب دینے والے خاص طور پہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو بہت گراں گزرتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محسن بلال صاحب۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ جی آپ نے اپنا وقت دیا۔ نہیں، مائی محسن سب پلیئر۔ سے پہلے یہ مجھے بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتی؟ کیا آپ لفافے نہیں لیتے ان سے؟ نہیں، وہ علامہ اقبال کا ہے نا کہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تو معاملہ صرف یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر پروفیشنلزم کو لے کر یہ باتیں کر دی جاتی ہیں، یار میں صحافی ہوں، میں سیول سرونٹ ہوں، میں جوڈیشری میں ہوں، میں ایک ٹیچر ہوں۔ لیکن اس سے پہلے اگر میں کہوں کہ جب ہم ایک پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں، اور مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم مسلمان ہیں۔ تو پھر یہ چیزیں ساتھ چل کے آگے پہلی پہچان آپ کی یہ ہے، آپ کا وطن اور آپ کس ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے بعد آپ کا پروفیشن آتا ہے۔ تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے سوچتا ہوں، تو شاید یہی وجہ ہے، چونکہ وہ پھر جس پارٹی کا کوئی بھی ترجمان ہے یا اس کے ایفلیٹڈ ہیں پولیٹیشنز، تو انہوں نے تو گاڈ فادر بنائے ہوئے ہیں اپنے اپنے لیڈر۔ یہ خالی میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کروں گا، نون لیگ میں بھی ہے، پیپلز پارٹی میں بھی ہے، کسی بھی جماعت میں آپ بات کر کے دیکھ لیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر راستے بند ہو جاتے ہیں، چونکہ سانس بھی ان کی مرضی سے لینا پڑتا ہے صحافیوں کو۔ ایکچولی یہاں پر ایک فکری مغالطہ بہت بڑا ہے جو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اکثر پلیٹ فارم پہ بھی میں کلیئر کرتا ہوں۔ یہ میں اپنی وہ اچھائی نہیں بیان کر رہا، لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے پاکستانی اور ایز اے پولیٹیکل سائنس کا اور جرنلزم کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے، کہ آپ کو بات حق، سچ اور غیر جانبدار رہ کر کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں پر کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ ہے، چین آف کمانڈ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف نے کہہ دی، جس طرح عمران خان صاحب کہا کرتے تھے۔ سیاسی جماعتوں میں بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی اپوز کرنے کی کوشش جرت نہیں کرتا کہ اپنی قیادت کو، کہ ہم کوئی بات وہ کریں اور ہم آگے سے۔ اور ہمارے جرنلزم میں آج کل یہ چل رہا ہے کہ جب تک آپ جی جی یہ یوں نہیں کریں گے تب تک آپ منظور نظر بھی نہیں ہوں گے، اور آپ کو نوازا بھی نہیں جائے گا۔ اس آپ کو حوالے سے لفافے آفر ہوتے ہیں؟ مجھے نہیں، مجھے لفافے تو نہیں آفر ہوتے، لیکن کچھ دوست سمجھاتے ہیں کہ لائن ایک لے لو، لائن لے لو گے یہ ایک جگہ سے لائن لینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لائن لینے کا وہ میری ایک ہے، میں نے لکھی بھی تھی کہ کیا ہم آزاد ہیں، کہ یہاں پر یوتھی پٹواری کی جو بحث ہے اور اس کو ہم لے کر چلتے ہیں تو کیا ہم آزاد ہیں۔ ہمارے میڈیا میں بھی سب سے بڑا جو میں نے دیکھا ایز اے اسٹوڈنٹ، وہ یہ دیکھا کہ ایکسٹریم لیول کے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس سائڈ سے ہیں یا اس سائڈ سے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہاں حکومتی جماعت جو نون لیگ ہے اور ساتھ میں پیپلز پارٹی، اگر سندھ والی سائڈ پہ دیکھیں اور اگر مقبولیت کی سائڈ پر دیکھیں تو پی ٹی آئی، تو آپ نے اس کے درمیان رہ کر کھیلنا ہے۔ پھر آپ کو سرکاری اداروں میں بھی نوکریاں مل جائیں گی، آپ اسپوکس پرسن بھی بن جائیں گے، آپ مشیر بھی بن جائیں گے، اور دوسری جانب مقبولیت ہے کہ آپ نے بس واہ واہ اور بلے بلے کرنی ہے۔ لیکن جو درمیان میں ایک 90+، یعنی میں کہتا ہوں کہ 95% جو نوجوان ہے اس میڈیا انڈسٹری سے، چاہے ڈیجیٹل میڈیا سے وہ بستا ہے، وہ تو کسی سائٹ پہ بھی نہیں ہے، وہ تو نیوٹرل ہے، لیکن ان کی لابی نہیں ہے، وہ کسی کی لائن نیوٹرل ٹون تو نہیں کرتے۔ جانور ہوتا ہے۔ نہیں، نیوٹرل سے ہمارے یہاں پر ایک یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے غیر جانبدار رہنا ہے، آپ نے اچھا غیر مجھے ایک بات بتائیں محسن، بہت عجیب سی بات ہے کہ ہم سیاستدانوں پہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں سیاستدان یہ لوٹا ہے، یہ چمچہ ہے، یہ پہلے اس پارٹی میں تھا، پھر اس پارٹی میں، ہاں پھر اس پارٹی میں۔ لیکن صحافی بھی جو ہیں، ہاں بہت سے صحافی اور بڑے نامی گرامی صحافی، وہ آپ کو ہر ایک سیاسی جماعت اور حکومت کے ساتھ ریلیونٹ دکھائی دیتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ان کے بیانیے میں مرج ہو جاتے ہیں، اگلی بار وہ انہی کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، اس سے اگلی بار جب ان کی باری آتی ہے پھر ان کے حق میں ہو جاتے ہیں۔ یہ جو صحافی ہیں، کیا آپ ان کو صحافی مانتے ہیں؟ نہیں، میں تو شروع دن سے جب ہم اس میڈیم میں نہیں آئے تھے تو بڑے خواب تھے، دیکھا تھا کہ یار ان سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، سیکھنا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب ہم آئے اور یہ چیزیں دیکھی، پی ٹی وی سے میں نے 2006 میں اپنی انٹرنشپ کی، پھر وقت ٹی وی آیا تو وہاں پر میں چلا گیا، ایک نظریاتی چینل تھا، جو صورتحال وہاں پر دیکھی، پھر
5-6 اداروں میں کام کرتے ہو گیا، تو بڑے سے بڑا قداور اینکر، صحافی، تجزیہ کار، دانشور، مجھے موسٹلی ان میں سے زیادہ تر فکری بددیانت لگے ہیں۔ ہوں، اور وہ بظاہر اسکرین پر آ کر جب پیچھے ڈنڈا ہوتا ہے تو وہ محب وطنی کی باتیں تو کر دیں گی، اگر ڈنڈا نہ ہو تو ان کا دل بھی اس دھرتی کے ساتھ نہیں دھڑکتا، ان کا دل بالکل اس سسٹم کے ساتھ دھڑکتا ہے جو ایک مخصوص ٹولے نے اس پورے پاکستان کے سسٹم کو کیپچر کیا ہوا ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ فائدے لیتے ہیں۔ اب مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک 9 مئی پہ آپ کو لے جاتا ہوں کہ 9 مئی کا جو اتنا بڑا سانحہ تھا، یہ جناح ہاؤس والا، جب ہم کوریج کرنے آئے چیزیں میں نے دیکھی، تو تب بھی وہ جو تھی نا ایک انہوں نے لابی تیار کی ہوئی 5th جنریشن وار کی، دوگلی ابلاغی جنگ سے جو پرزے نکلے تھے، جنہوں نے نمو پائی تھی، اس میں یہ نہیں تھا کہ ینگسٹر تھے، اس میں ہر عمر کے دانشور اور صحافی تھے، انہوں نے نمو پائی۔ انہوں نے باقاعدہ جو ہے نا، انہیں تب تک یہ تھا کہ شاید سسٹم ہل چکا ہے، ادارہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے، اور کسی وقت بھی موجودہ سپہ سالار کے خلاف بغاوت ہو جائے گی، ہوں، حافظ جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف بغاوت ہو جائے گی، ہوں، تو وہ اس زو میں تھے۔ لیکن 2-3 دن بعد ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا۔ میرا اشارہ ان صاحب کی جانب ہے جو اس ملک میں رہنا نہیں چاہتے اور کہتے ہیں جی میرا ڈی این اے نہیں ہے اس ملک کا، میں تو عرب اور وہ ڈی این اے، وہ یہاں پر آ گئے تھے۔ لیکن یہاں پر ایک اور پھر وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کو قومی بیانیے کے لیے بھی اور کوئی دوگلی ابلاغی جنگ بھی مسلط کرنی ہو اور کوئی پروجیکٹ بھی لانچ کرنا ہو، تو آپ کو یہی فکری بددیانت نظر آتے ہیں؟ ایک یہ بات ہے وہ، بتائیں، ویسے ہاں یہ محسن ہے ویسے وہ، لفافہ صحافی ہیں کون کون؟ نہیں میں آپ تو اتنے اندر تک گھسے ہوئے ہیں، یہ بڑے جتنے ہمارے یار صحافی ہیں آپ نامی گرامی۔ آپ ایف بی آر میں جائیں، ان کے اثاثے نکال لیں ہوں، کہ کوئی جرنلزم سے آنے سے پہلے کیا تھا اور بعد میں کیا ہے۔ جس طرح ہمارے سیاست دانوں کو زبان زد عام ہے نا، ہوں، سیاست دانوں کو بات ہو جاتی ہے، فوجی جرنیلوں کو بات ہو جاتی ہے، ہوں، ججز کو بات ہو جاتی ہے، سیول سرونٹس کو بات ہو جاتی ہے۔ اصل میں جو جا رہے ہیں نا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں فکری بددیانت طبقے کا جب تک احتساب نہیں نہ ہوگا، تب تک یہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں کہتے ہیں نا ہر دوسری تیسری تقریر میں کہ گمراہ کن معلومات، نفرت انگیز بیانات یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، سیاسی اور معاشی عدم استحکام اس وجہ سے پھیلتا ہے۔ تو یہ وہ گمراہ کن معلومات ایک چھوٹا لفظ ہے، انہیں لفظ استعمال کرنا چاہیے فکری بددیانتی، جو ہوں، اظہار رائے کے نام پر یہاں پر ہوتی ہے، اور پھر ایک جو گدوں کا ایک ہے جمگٹھا، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور میں یہ ہاتھ جوڑ کر، میں سچی بات ہے، ایک صحافی بعد میں ہوں، ایک پاکستانی پہلے ہوں، ہاتھ جوڑ کر اگر اسٹوڈنٹس کی ڈیوٹی لگائیں یا آپ ایک ٹیم تشکیل دیں، اور آپ جب عرش شریف 14 اکتوبر کی بات ہے جب اس کی شہادت کی خبر آئی، اس سے پہلے جب عمران خان پشاور میں تھے، اور اس سے پہلے فیض حمید، میں صرف وہ 6 ماہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اس 6 ماہ کی تمام چینلز کی آپ ٹرانسمیشن نکال دیں، پروگرامز دیکھیں، ان کا کنٹینٹ انالیسس کریں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور پھر آج جو موجودہ عسکری قیادت ہے یا سپہ سالار ہے یا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہیں، بات کرتے ہیں نا، اور وہ آج کے دن میں اس کا انالیسس کریں، یہ وہی لوگ تھے جو آج ادارے کے ہمدرد بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک فیک پروجیکٹ، ایک جیلی اور پاکستان کے خلاف یہ ایک پراپوگنڈا وار کا، اور ادارے کے خلاف پراپوگنڈا وار کا یہ کیسے حصہ بنے۔ آپ کنٹینٹ انالیسس کر لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ جو گمراہ کن معلومات ہے، یہ جو شر انگیز بیانات ہیں، یہ جو بیانیہ جنریٹ ہوتا ہے، یہ سچی بات ہے، یہ ایک ہفتے کا کام ہے، اسے محسن ختم لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ جب جیسے ہی ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا جاتا ہے، ہوں سیاست دانوں کو یہ لوگ کہہ لیتے ہیں کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے، عدلیہ کا بھی احتساب ہونا چاہیے، ہاں جی، عسکری ادارے کا بھی احتساب ہونا فکری چاہیے، بدیانتوں لیکن کا میڈیا کا احتساب نہیں، نہیں اس چاہیے۔ میں اس آپ پہ یہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں ہاں جی صحافت پہ قدغن لگائی جا رہی سادیہ، ہے۔ اس میں ایک ٹیکنیکل جو میں بار بار فوکس کرتا ہوں وہ لفظ ہے فکری بدیانت، انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی۔ آپ وہ چہرے دیکھیں، میں نے جو 6 ماہ کا آپ کو کہا ہے نا، یعنی شروع ہو جائیں آپ 28 اکتوبر سے، چلے شروع ہو جائیں 28 اکتوبر 2022 سے 9 مئی 2023 اور پھر 5 اگست 2023 تک آ جائے، آپ کو اس حمام میں بڑے سے بڑا جو ہے نا، جو پارسا ہیں، اگر انہیں سچی بات ہے، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ جملہ بولنے لگا ہوں، اگر انہیں یہ ڈنڈا نہ ہو، انہیں یہ ڈر نہ ہو،
تو یہ دل سے تو تسلیم ہی نہیں کرتے پاکستان کو دل سے پاکستان کو، کیا ان میں پاکستانیت ہے ہی نہیں ہے. یہ صرف یہ کہیں گے جی کہ ہم سول سپرمیسی کی بات کرتے ہیں، ادارے کا احترام کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں نا کہ علامہ اقبال نے بھی کہا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. تو جو دل سے باتیں نکلتی ہوتی ہیں نا وہ اپنا اثر بھی رکھتی ہیں. تو یعنی آپ کے مطابق کہ جتنے بھی لوگ فکری بددیانت صحافی نما گرد ہیں بالکل ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جانا چاہیے. کیا جانا چاہیے. آپ سروے کروا لیں. آپ چلیں یہ سروے کرواتے ہیں نا ہمارے یہ جو فکری بددیانت ہیں، بڑے بڑے اینکرز بنے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے ٹیگ بھی دے دیتے ہیں کہ ہم شاید کچھ نہیں کرتے، یہ بہت کچھ کرتے ہیں. آپ میڈیا کے اداروں سے ہی نوجوانوں سے سروے کروا لیں. آپ کو ایسی ایسی کہانیاں سنائیں گے، سننے کو ملیں گی، کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. میں اس پروفیشن سے وابستہ ہوں، میں کچھ باتیں نہیں کر سکتا. وجہ یہ ہے کہ میں 5 اداروں سے یا چیزوں سے اس وجہ سے یہ صرف ایک جو ہے مائنڈ میں کہ یار سوچنا، اپنی سوچ سے تھوڑا سا کام کرنا، پھر خواہ بندہ اپنے بچوں کے روزی روٹی ہے، چیزیں ہیں، انہیں سٹیک پر لگائے. پہلے میں ٹھیک تھا، میں آزادانہ گھومتا پھرتا تھا، کام کرتا تھا، اور میں جس ادارے سے وابستہ تھا جب یہ 9 مئی ہوا. اور 9 مئی کو کیا ہوا ہے؟ آپ تو وہاں پہ آئی وٹنس ہیں. عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا 9 مئی، ہمارے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں ہے حکومت کے پاس. حکومت کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس ثبوت بھی موجود ہیں اور 9 مئی انہوں نے کیا ہے، پری پلان تھا، سازش تھی. آپ آئی وٹنس بھی ہیں، آپ صحافی بھی ہیں، آپ کے صحافتی ذرائع بھی ہیں، آپ کی خبر کیا کہتی ہے؟ آپ بتائیں. دیکھیں میں نے 8 مارچ میں بات کرتا ہوں 28 اکتوبر سے، 28 اکتوبر سے لے کر 9 مئی تک یہ سیدھا ادارے کے اندر بغاوت تھی اور یہ کو تھا موجودہ آرمی چیف کے خلاف، اور وہ چولہے ہلانی تھیں یہ چیزیں. یہ کہتے ہیں جی کہ پولیس نے کیوں نہیں روکا، یہاں پر آرمی کی چوکیاں تھیں کیوں نہیں روکا. دیکھیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن 2014 کو ایک ہو چکا ہے اور تب بھی ایک ماحول بنا گیا. تب عمران خان کی کیا، ہمارے ایک فکری بددیانت دانشور اینکر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اپنے قوت ارادی پہ انہوں نے یہ دھرنا دیا. اچھا، اپنی قوت، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں نئی رپورٹنگ شروع کی تھی. سانحہ ماڈل ٹاؤن ان آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، اور کیسے ہوا ہے تب بھی ہم نے آواز اٹھائی تھی، لیکن نکارخانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے. یہ ہم نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ یہ 15 منٹ میں آپریشن ہو گیا، یوں ہوا. پھر قادری صاحب آئے، اترے، پھر 2 ماہ، جس طرح یہ 8 مارچ اور 9 مئی ہے نا، اسی طرح آپ وہ جو جون ہے، جون 2014 سے 14 اگست 2014 کٹھے نکلے تھے نا قادری صاحب، وہ کیا ماحول تھا، کیا بنا. اور یہ تب کی پنیری لگی ہوئی ہے. تو یہ وہ لندن پلان تو نہیں تھا جس میں موچن لقمان جیسے جو صحافی ہیں وہ سارے ہی باہر ہیں نا. بیٹھے تھے؟ اب مسئلہ یہی ہے نا، سارے ہی ہیں. اب دیکھیں آپ کی عوام بات کیوں سنیں. میں وہی کہتا ہوں نا کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ کے پاس ایک کریڈیبل فیس بھی ہونا چاہیے. جب تک کریڈیبل فیسز آپ کے پاس نہیں ہوں گے، آپ نے اگر انہی وہ 5th جنریشن وار کی دوگلی ابلاغی جنگ کی نرسری سے اٹھنے والے پرزوں سے کام لینا ہے، تو پھر بھائی جان کہاں کا بیانیہ، کہاں کا سٹینڈ، کہاں کا چیزیں. پھر تو وہ کہیں گے جی کہ 9 میں ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. لیکن جب تک آپ کی خبر کیا کہتی ہے، وہ فالس فلیگ آپریشن تھا؟ نہیں، میرا تو یہ ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش، برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. اور پی ٹی آئی نے یہ کیا، آپ کی خبر کیا ہے؟ پی ٹی آئی نے کیا. کیا آپ وہاں موجود تھے جب اجتماع میں ہوا تھا؟ تو آپ نے کیا دیکھا جو 9 مئی کو ہوا؟ بالکل یہی صنم جاوید وغیرہ تھی، یہی ساری تھے. علیمہ خان صاحبہ وہاں پر آئیں باقاعدہ. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اب یہ کہنا نہیں چاہیے، میں فرسٹ ٹائم ڈسکلوز کر رہا ہوں، اور اس کی بھی تحقیقات اداروں کو تھوڑی سی کروا لینی چاہیے. کیا آج کل علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ ایک اور ان کے کزن ہوتے ہیں، بالکل عمران خان کی رہائش گاہ کے سامنے ان کا، وہ ڈی سی آفس میں بھی رہے، عمران نام ہے میرے خیال سے جج ہے. جب مودی آیا تھا پاکستان میں تو جاتی عمرہ کی آپ تصویریں نکالیں، تب یہ چونکہ ڈی سی آفس میں سے ڈی سی کے ساتھ ہے تو یہ جاتی عمرہ میں موجود تھے، ان تصویروں میں بھی ہیں. اور آج کل یہ، اور یہاں سے کمک آتی تھی، پانی آتا تھا ان کے گھروں سے نا، اور وہ تولیہ وغیرہ اور وہ شیلنگ کے اثرات آپ نے کیسے ختم کرنے ہیں. کیسے یہ ٹرینڈ ہو گئے کہ آپ درختوں کو آگ لگائیں تو شیلنگ کا اثر کم ہو جائے گا. یعنی کہ پیٹرول بم جب ہو رہے تھے اور یہ شیلنگ ہو رہی تھی، ہاں جی، تو ان کے جو علیمہ کے کزن ہیں ان کے گھر سے کمک وہ پہنچ جو رہی پورا تھی، ایریا تھا کمک آ رہی. اور ان کے گھر یہ بوٹلز کیسے وقت سے پہلے کیسے موجود تھی؟
میں اتنی یہ ساری اتنے بوٹلز، وہ پریکاشنری میجر جسے ہم کہتے ہیں یا احتیاطی یعنی تدابیر. انہوں نے پہلے پلان کیا ہوا تھا؟ میرے دیکھیں نا، میں تو آپ کو اپنی آنکھوں دیکھا اخبار بتا رہا ہوں. یہ چیزیں ڈسکس نہیں کرتے، اور معذرت کے ساتھ وہی فکری بددیانت جو اسٹوڈیو میں بیٹھ کر پروگرام تو کرتے ہیں، انہوں نے نا آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں دیکھا. ہم نے پتھر کھائے ہیں، ہم نے شیل برداشت کیے ہیں. صنم جاوید کو میں انتہائی ذمہ داری سے بطور صحافی یہ کہہ رہا ہوں، صنم جاوید اور فلک جاوید جی 9 مئی سے پہلے ان کو وہی سمجھا جاتا تھا. اب وہ میں چونکہ خواتین ہیں، میں الفاظ استعمال نہیں کر سکتا. پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی نظر میں یا جو بھی کچھ تو ہمارے وہ ڈیجیٹل تھے نا، جو جنہوں نے انہیں برانڈ بنایا، یہ حال ہی میں ان کی بات نہیں کروں گا، وہ آپ کو کسی بھی جماعت میں مل جائیں گی، کسی بھی. میں کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے، میں زبانی الفاظ میں بات کر رہا ہوں کہ ہم بھی حیران ہو جاتے ہیں، یار جمعہ 8 دن ہوتے ہیں، یہ جو ہے اندر داخل ہو رہے ہیں، یہ کسی وفاقی وزیر کے ساتھ ایک تھی نا حریم شاہ، کہاں گئی وہ؟ ہو سکتا ہے اس کے پاس بھی بہت سارا مواد ہو. تو کیا بہت ان خواتین کو اگر کھنگالا جائے تو یہ ساری چیزیں نکل نہیں آئیں گی، پوری سازشیں یار نکل نہیں میرا آئیں تو گی؟ ایک بنیادی ایک صحافی ہونے کے ناطے ایک سوال ہے، پتہ نہیں یہ پکڑ میں آ جائے یا کیا ہو، کہ کسی کوئی کہے کہ یار یہ کیوں ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ گمراہ کن معلومات، تو گمراہ کن معلومات ایک سادی ایک سمپل سی بات ہے. آپ نے مجھے بطور صحافی بلایا ہے، ٹھیک ہے، میں اس میں کوئی بھی اپنا اینگل دے دوں، پھر میں ایک چین سے یا ایک ڈس انفارمیشن پھیلانے والے گروپ سے وہ بستا ہوں، ان کی لابی کا باقاعدہ حصہ ہوں، تو میں آن سپورٹ پر ایک اینگلنگ کر کے انہوں دے رہا ہوں. اور وہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ڈیجیٹل دنیا کے کنگ بھی ہوں، تو انہوں نے تو یہ کہنا ہے نا کہ محسن بلال نے یہ بات وہاں پر کی ہے، صحافی محسن بلال، لیکن پیچھے کیا ہے کہ محسن بلال اس دوگلی ابلاغی جنگ کا حصہ ہے. تو ڈی جی آئی ایس پی آر بھی تو یہی کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ یہی تو کیا جا رہا ہے، وہ بھی تو ہر اپنی پریس تو کانفرنس کیا میں جا رہا ہے، بتاتا تو ہے. روکا کیوں نہیں جا رہا؟ سوال تو ساتھ یہ پیدا ہوتا ہے کیسے نا. روکا جائے آپ بتائیں. یار یہ آپ کریڈیبل بندے بٹھائیں، میڈیا آپ جو ہے وہ جو مالکان ہیں، جو چیزیں ہیں، آپ کہیں نا، ٹھیک ہے نا. وہ کیسے کہیں گے؟ ان کا کام تو نہیں ہے. یہ تو ایک جمہوریت کا ایک پروسیس ہے، اس میں عسکری ادارہ کیسے انوالو ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ کریڈیبل نہیں ہے، یہ دوگلی ابلاغی جنگ کا جو ہے تو حصہ پھر ہے؟ حکومت پکڑے، حکومت کیوں نہیں پکڑتی؟ حکومت کو ایکشن لینے سے کس نے روکا ہے؟ سادیہ یہی تو علمی ہے نا. عطا طاہر صاحب، مسئلہ یہاں پر کیا آتا ہے؟ پھر یہ غصہ لگنا ہے اور پھر کہیں گے جی کہ تم لگتا ہے اگلے ادارے چ بھی نہیں جانا. جی نجم علی خان اور عمران ریاض میں کیا فرق ہے؟ چلے میں کھل کے نام لیتے تھے، کیا فرق ہے؟ صحافی ہیں دونوں، اور ان کا ٹلٹ پی ٹی آئی کی طرف ہے، ان کا ٹلٹ تو نون پھر لیگ یہی کی طرف بات ہے. ہے، پھر یہی بات ہے. تو یہاں تو پی ٹی سبھی وی سے تنہا کس کے ٹیکسوں کے پیسوں سے جا رہی ہے؟ ہمارے. ٹھیک ہے، تو پھر وہاں پر اس کی بجائے کو کریڈیبل صحافی بٹھائے نا، کسی نہیں، اب آپ یونیورسٹی ان کے کو پروفیسر. آپ ان کی کریڈیبلٹی پہ اگر کوشچن کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی پروف بھی تو ہونے چاہیے نا کہ وہ تو کریڈیبل آپ کو نہیں ان ہے. کے فکر سے نہیں پتا کہ وہ کبھی وہ پاکستانیت کی بات کرتے ہیں یا نون لیگ کی بات کرتے ہیں. میں ویسے ایک یہ نہیں ہے کہ کس کی بات کرتے ہیں، دو اداروں سے تنخواہ بھی لے لیں. یہی تو پھر سارے کہتے ہیں کہ ہر کسی کی ایک رائے ہو سکتی ہے، ذاتی رائے ہو سکتی ہے. ذاتی رائے کیا ہوتی ہے؟ پھر ذاتی رائے اس پارٹی کی جیب سے پیسے دیں نا، عوام کے ٹیکسوں سے تو نہ دیں. اگر آپ ڈیجیٹل میڈیا ٹیم تیار کرتے ہیں، جس طرح کے پی کے میں کہا جاتا ہے کہ کے پی کے فنڈ سے ڈیجیٹل میڈیا ٹیم کو پیسے جاتے ہیں، تنخواہیں جاتی ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر ان کا رائٹ ہے، پھر وہ ان کا بیانیہ بنا رہے ہیں، پھر تو وہ بھی نہ غلط ہوئے. اگر آپ نے بات کرنی ہے، وہ بات پھر وہیں پہ آتی ہے کہ اگر آپ نے چیزیں ٹھیک کرنی ہے تو وہ یہ طریقہ کار ہے. آپ آن گراؤنڈ جائیں نا، تو آپ کو یہ باتیں، لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. محسن، ہمارے یہاں پریس کلب میں نا جتنے بھی پریس کلبز ہیں اس کے جو ممبرز ہیں جو اپنے آپ کو صحافی شو کرتے ہیں، 80% بندوں کا صحافت سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن وہ پریس کلب کا کارڈ دکھا کے معاشرے میں جا کے وہاں سے بینیفٹس لے رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہم جا کے صرف بڑوں کو ہی پکڑیں، بڑے صحافیوں کو؟ سادہ یہ جو ایشو یہ گراؤنڈ ہے، لیول میری پہ ہو ایشو رہا ہے. سن لینا، یہ جو میڈیا مالکان ہیں اس میں سے کتنے فیصد صحافی ہیں؟ کتنے فیصد صحافی ہیں؟ کیا نہیں ہے ان کے بزنس؟ کس پھر بات پھر وہی آ جائے گی، کیا نہیں ہے؟ بیک گراؤنڈ چیک کر لینا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں پر یہ کہا جاتا ہے نا کہ جوڈیشری کا ڈاؤن فال ہے، انسٹیٹیوشنلی جو ہے سو فکر نہیں کی جاتی. پھر آپ ادھر آ جائیں، سیول بیوروکریسی میں آ جائیں، آپ یہاں پر پارلیمنٹ میں آ جائیں، یا جو جمہوری ادارے ہیں وہاں پر آپ یہ جو ہمارا ایک ستون کہا جاتا ہے یہاں پر بھی آ جائیں نا،
تو یہاں پر بھی کرپشن کی انتہا ہے، اور ایک یہ ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اپنی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے. میں چلے کھل کر کہہ دیتا، بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، مالکوں کے نجی کام، کسی کی نجی یونیورسٹی ہے تو اس کی گاڑیوں کا پرمٹ بنوا دو، کسی کا یہ جرمانہ معاف کروا دو، کسی کا ٹیکس معاف کروا دو، کسی کا یہ وہ اچھا جی اس کے بھائی نے نیا گھر بنایا ہے یار، اس کے بھائی کے گھر کے پاس ہی نا وہ کیا کہتے ہیں وہ جو اڑ جاتا ہے جب زیادہ بوجھ پڑتا ہے بجلی ٹرانسفارمر، ہوں یار وہ نا بس اس کی نکڑ پہ لگا دو. محسن، لیکن یہ صرف آپ کہہ رہے ہیں، کسی بڑے صحافی نے تو آج تک اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی، کسی نے کبھی نہیں کہا یہ وہ غلط ہے. بینیفیشری ہیں، وہ بینیفیشری ہیں. اور یار جن یہ حکومت ہے نا، چلیں میں کھل کے ایک اور بات کر لیتا. حکومت ہے، حکومت نے کم سے کم اجرت کتنی کی ہے؟ 37,000. 37,000 کی ہے نا. انہیں کون سی چیز روک دے؟ جائیں میڈیا ہاؤسز میں اور وزٹ کریں اور کہیں کہ یار آپ تو 18,000 ڈرائیور کو دے رہے ہیں، آپ تو 15,000 پہ انٹرنی رکھ رہے ہیں، یہ آج کے دور میں رکھے جاتے ہیں. اب اس میں ایک اور بات آ جاتی ہے، جب ہم جیسے لیکن بات میڈیا کرتے ایک مافیا بھی تو بن گیا ہے. جب جب ہم اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا ہے، حکومت کریک ڈاؤن کرتی ہے، تو آپ ہی سب صحافی کھڑے ہو جاتے اور ہیں پریس سعدیہ کلب کے سامنے. اب کتنے کھڑے ہوئے ہیں، یہ جب عمران ریاض ہوا ہے کتنے کھڑے یا ہوئے بھی جب ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ قانون لانے لگی تھیں، انہی کون سے صحافتی دوگلی ابلاغی جو پالیسی والے ہیں ان کے وہ جو خلاف. تو ہتھیئی کون ہے؟ حامد میر جیسے کتنے سارے بڑے تو صحافی تھے جو کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے کہا تھا نہیں تو ہونا کیا چاہیے، ان کے کینسل کرا کے اچھا کم وہ لیا. ایک خاص طبقہ ہے نا، جس طرح یہ پولیٹیکل الیٹ ہے، چند ایک ہی ہے نا خاندان، صحافت میں بھی تو چند ایک ہی ہے نا، کتنے کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا آپ کو ہزاروں لاہور پریس کلب کی جو ممبر ہیں اس وقت وہ 2,000 سے زیادہ ہیں، آپ کو 2,000 نظر آئے ہیں یا آپ کو 1,000 یا 1,500 نظر آئے ہیں؟ پھر آپ بات کریں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ سروے کریں، پھر آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ چلے گا. اور یہ جو بار بار آپ کا ہے نا نریٹیو یا چیزیں کہ گمراہ کن معلومات، نفرت انگیز چیزیں، یہ اسی صورت میں حل ہو سکتی ہیں کہ انسٹیٹیوشنلی اور آپ ڈیموکریٹک طریقے سے آپ اپنے اداروں کو کس طرح مضبوط کرتے ہیں. پھر یہ نہیں ہے نا، پھر حکومت نے یہ وہ جو ہوا ہے اپنا پنجاب گروپ آف کالجز والا جو میٹر ہوا، ڈس انفارمیشن کا چیزیں، ایک اس سے پہلے بھی تو ہوتی رہی ہیں نا. میں یہ جب ڈی چوک میں تھا، ڈی چوک میں اب ایک میں وہ بات کرنے لگا تو ان صاحب کا کبھی بھی کسی وہ نام نہیں آتا اس طرح. انہوں نے جو اپنے یوٹیوب کا تھن نیل بنایا اس رات کہ شہر اقتدار پر پی ٹی آئی کا قبضہ. اور یہ کون ہے؟ نام بھی بتا دیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی آپ کن کی بات کر وہ رہے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ جو ان کے نہیں آتے وہ پھر میرے دوست بھی کہیں آ جاتے ہیں کہ یار اتنا کھلا اب مسا نوکری ہوئی ہے تو اچھا محسن، آپ سے جاننا یہ چاہوں گی، کیونکہ آپ بے لاگ کرتے ہیں، آخر میں سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کی ڈیل ہوگی اور بشریٰ بی بی اور علیمہ بی بی کے درمیان جو ہے کیا کوئی جنگ چل آپ رہی ہے؟ اس میں ایک کریکٹر مس کر دیتی ہے نا، کون سا؟ جمائمہ گولڈ سمتھ والا بھی وہ کریکٹر. کہاں سے فال کرتی ہیں یہاں؟ کیوں نہیں فال کرتی؟ آپ کو کس نے کہا ہے فال نہیں کرتی؟ ان کا کیا لینا دینا ہے پاکستان کے سر اندرونی جب وہ سیاست سے؟ ٹویٹ کرتی ہیں آپ کا پورا ڈیجیٹل میڈیا پہ بیانیہ بدل جاتا ہے. بشریٰ بی بی بھی پیچھے رہ جاتی ہے، علیمہ خان صاحبہ بھی پیچھے رہ جاتی ہیں. اور ایک اس میں ایک اور آپ کو پتہ ہے جب زمان پارک میں جب عمران خان کے دونوں بیٹے آئے تھے، سلمان اور قاسم؟ ہاں جی، اچھا جب وہ زخمی تھے جی. اس وقت ابھی انہوں نے صوبائی حکومت گرائی نہیں تھی، ہوں تو تب ایسی پوری اسرار سرگرمیاں وہاں پر ہوتی تھیں چونکہ حکومت ان کی تھی نا. اور تب کے جو بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے اور جو پولیس میں تھے نا، لٹرلی ان کا ڈیٹا نکلوائیں. اگر آپ اس ملک کا سسٹم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں نا، اس وقت کا سارا ڈیٹا ہوگا. جب یہ 9 میں ہی ہوا تھا نا، تو ہمارے جو صحافی دوست ہیں جو بیچارے ادھر سے ویسے بھی گزرے تھے نا، ان کے بھی وہ جیو فینسنگ میں وہ آگے تھے، تو وہاں پر تو آپ کو ڈیٹا نکالنے کی کوئی مشکل نہیں نہ ہوگی. یعنی وہ آپ کی سیول بیوروکریسی یا پولیسیاں کہ جو شخصیات کے اسیر ہیں، جو پاکستان کہ عام عوام کے ٹیکسوں کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں یہ، لیکن وفادار کسی اور کے ہیں. ٹھیک ہے، آپ انہیں بس ٹھیک ہے کلین چٹ ہے. وہ میں بات بیچ میں رہ گئی تو وہ آئے تھے پروٹوکول میں آئے تھے، پھر پروٹوکول میں بھی چلے گئے، اتنی ٹائٹ سیکیورٹی تھی. تو ایک عمران خان کا موبائل ہے، اچھا، اور ایک انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، اور میں اس ملاقات میں تھا. اچھا ٹھیک ہے، جس میں یہ ہوا تھا
اور وہ ان کے منہ سے نکلا تھا کیا؟ کہ یار وہ ویڈیو میں نے بھیج دی ہے، وہ ویڈیو کون سی ویڈیو کی بات کریں کہ گے؟ وہی جس میں ویڈیو انہوں تو نے نہیں جو کچھ انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو ایک ویڈیو ریلیز کروں گا؟ ریلیز کروں گا، اچھا، اور پھر یہ ہے دھمکی امیز۔ جی جی، ایک میں تو انہوں نے جنرل فیصل نصیر کا، وہ تو اسد عمر اور میاں اسلم نے آ کے نام لے لیا نا، ہوں، جب عمران خان کو گولیاں لگی شوکت خانم میں آئے تو اس رات جو میسیج ریلیز ویڈیو ریلیز کی گئی جس میں اس وقت وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور وزیر اعظم شہباز شریف کا نام تھا، اور ساتھ میں ڈی جی سی جنرل فیصل نصیر صاحب کا نام تھا، یہ تو ایک الگ میٹر ہے۔ اس کے علاوہ بھی تو وہ جو ہے نا وہ ڈیٹا یا وہ جو چیزیں ہیں وہ ادھر گئی ہیں، سلمان اور قاسم وہ ویڈیو ساتھ لے گئے وہ ہیں۔ ایک صورت کار جو ہمیں جو اس وقت پی ٹی آئی کے اندر رہنما تھے، چیزیں تھیں، جو پیغامات تھے یا معاملات تھے، اس کے بعد آپ دیکھیں نا، اس کے بعد آپ کی ڈیجیٹل میڈیا پہ پھر باقاعدہ ایک وہ وار شروع ہوئی ہے، اور اس کے بعد 9 مئی ہوا ہے، ہوں، اس کے بعد 9 مئی ہوا ہے۔ ناظرین انکشافات ہیں جو سننے میں بیٹھے، اس لیے کہہ رہا ہوں ٹائمنگ ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ بس انالیسس نہیں نا کیا جاتا، وہ پھر ہم ضرور آپ کو دوبارہ بلائیں گے محسن، کیونکہ وہ رننگ شارٹ آف ٹائم، لیکن ہم جاننا چاہیں گے پی ٹی آئی جو کہتی ہے کہ 9 مئی ایک سانحہ نہیں ایک اور ایک حادثہ لاسٹ تھا۔ بات، جی جی آخری بات، آپ فوری چلے جاتے ہیں 9 مئی پہ، جی، میں بار بار کہتا ہوں آپ کو 9 مئی سے پہلے 28 اکتوبر ہوں، اور اس کے بعد 8 مارچ پہ آنا ہے، 9 مئی تو بعد کا معاملہ ہے۔ وہ جو جس میں ہماری بائک بھی نظر آتش ہو گئی تھی، وہ جو مار روڈ پہ وارڈنس کی چوکی چلائی گئی تھی، یہ وہ کون لیڈ کر رہا تھا؟ حسان ہوں، نیازی صاحب لیڈ کر رہے تھے نا۔ وہ تو کوئی خدائی خدمت کار ایسے آئے سعدیہ کہ جنہوں نے اس وقت گورنر ہاؤس کو بچا لیا، بچا لیا، ہاں، ورنہ وہ موب ادھر جا رہا تھا۔ اور پھر ایک اور اس میں چیز یہ تھی کہ ایک الیٹ کا سکول ہے نا درمیان میں، ہوں، ایچیسن، تو وہاں پر کس کے بچے پڑھتے تھے؟ امیروں کے، امیروں کے، یہ وہ تو وہ پھر اس وجہ سے وہ تھوڑا سا اس ایکسٹریم لیول پہ پھر یہ کہتے ہیں نا کہ روکا کیوں نہیں، کیا نہیں کیا، وہ جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ وہاں پر خون کی ندیاں بہتی، جو پروگرام تو پورا تھا نا، ہوں، یعنی کیسے یہ ٹرین شوٹ آ گئی کہ یار یہ آپ ٹائر جلا دیں گے تو جو ہے اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ہمارے میڈیا نے ایک اور بددیانتی کی ہے، میں جو لاسٹ میں ایک بات، جی، یہ میں ایک چیئر کے درمیان میں بیٹھا ہوں، ہوں، لیکن سپوز میں درمیان میں نہیں بیٹھا ہوا ہوں، اور مجھے عمران خان کی فین فالوئنگ چاہیے، مقبولیت چاہیے، میری ریٹنگ بڑھے، تو اس جانب ہے پولیس، ہوں، اس جانب ہے عمران خان، زمان پارک اور وہ ٹرینڈ سارے، ہوں، تو میں کیا کروں گا؟ اگر مجھے مقبولیت چاہیے گی نا، میں اس سائڈ پہ یا درمیان میں نہیں آؤں گا، میں جاؤں گا پولیس کی اس سائڈ پہ، بیک سائڈ پہ، کہ پولیس ہو بڑا ظلم کر رہی ہے، پولیس واٹر کینل شیل پولیس کر رہی ہے، اور وہ ظاہر ہے جب پولیس ادھر سے کرے گی تو وہ آگے بھاگیں، تو فوٹیج کون سی بنے گی؟ یہ بنے گی۔ تو کچھ جو تھے وہ بالکل وہ اینگل دکھا رہے تھے جی کہ پی ٹی آئی کے وہ بہت کم صحافی تھے اس وقت رپورٹر کے جو درمیان میں کھڑے ہو کر دونوں سائڈ سے دکھا رہے تھے۔ پھر اللہ کیا ہوا، وہ ان کو نوکریوں سے بھی جانا پڑا، چیزیں بھی، صحیح۔ ناظرین بس محسن بلال ہیں جو آئی وٹنس ہیں 9 مئی کے، جو بتا رہے ہیں کہ کس طرح ڈیجیٹل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ مین اور سٹریم مین سٹریم میڈیا کے ہاں جی، لوگ اور اس اینکر، کے علاوہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے سب کیسے پری پلان کیا اور کس طرح جو آگ لگائی جانی تھی اور اس کے بعد جو گیس شیلز آنے تھے اس کے خلاف پریپریشنز تھیں۔ اس کے اوپر تحقیقات کی ضرورت ہے، اور 9 مئی کے حوالے سے جو وٹنس ہیں ان کو بلایا جائے اور جو اس کے ذمہ داران ہیں کیونکہ ان کو اس وقت سزا جو دی سی جانی سی پی او چاہیے۔ تھے ان کی انویسٹیگیشن کی گئی، جی، جو پرویز لائی کے دور میں تھے، ابھی رجیم وہ انہوں نے حکومت نہیں گرائی تھی، لیکن تب لانگ مارچ بھی تھا۔ جی ٹھیک ہے، میں بس اتنا ہی جو ہے جی ضرور، ہم محسن بلال کو پھر سے بلائیں گے، لیکن جاتے جاتے اپنا خیال رکھیے، اپنے ساتھ والوں کا اور اپنے ملک کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ آج کے لیے سعدیہ خالد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔